اچھا، اب یہ میں چاہتا ہوں کہ چونکہ فجر کی نماز کا ذکر ہو رہا ہے اور یہ امت پوری فجر کی نماز کی چور ہے، چار نمازیں پڑھنے والے تو بہت مل جاتے ہیں لیکن فجر کی نماز پڑھنے والے بہت کم ملتے ہیں، اور یہ کتنا بڑا نقصان ہے نہ پڑھنا، اس کو آج ڈیٹیل میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ اور میری خواہش اور ریکویسٹ بھی ہے کہ آپ جو بھی اس کو سنیں اس کو اپنے بچوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ ضرور ڈسکس کریں، اور روزانہ نہیں تو ویکلی ڈسکس کریں، ویکلی نہیں تو فورٹ نائٹلی، 15 دن میں کم از کم ڈسکس تو یہ میٹر ہو کہ ہماری کتنی کمی کوتاہی اور بدقسمتی ہے کہ ہم فجر کی نماز ہی نہیں پڑھتے، اور اس کا بار بار تذکرہ ہوگا تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس کی اہمیت، پڑھنے کی اہمیت دل میں جگہ بنائے گی، اور نہ پڑھنے کا نقصان وہ بھی دل میں جگہ بنائے گا، تو پھر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ فرمائیں۔ اب اس کے علاوہ نماز ضحیٰ، یعنی کہ جس کے مختلف نام ہیں، اس کے بارے میں بھی بتاتا جاؤں کہ جناب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جس نے فجر کی نماز باجماعت ادا کی پھر وہ طلوع آفتاب تک بیٹھا اللہ کا ذکر کرتا رہا، اس نے 2 رکعت نماز ادا کی تو اس کا اجر حج اور عمرے کے برابر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار فرمایا تامتن تامتن تامتن، یعنی حج و عمرے کا مکمل اجر۔ اور حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ سورج طلوع ہونے کے بعد سے لے کر اس میں اتنی حدت پیدا ہونے تک کہ اونٹ کے بچوں کے پاؤں جلنے لگیں، اس نماز کا وقت رہتا ہے۔ اہل علم نے جلدی یا تاخیر کے لحاظ سے اس نماز کے ناموں میں فرق بھی ظاہر کیا ہے۔ اگر سورج طلوع ہونے کے 15-20 منٹ بعد یہ نوافل ادا کیے جائیں تو نماز اشراق کہلاتے ہیں۔ اگر طلوع آفتاب سے تقریباً 1 گھنٹہ بعد یہ نفل ادا کیے جائیں تو اسے نماز ضحیٰ یعنی چاشت کی نماز کہتے ہیں، اور اگر طلوع آفتاب کے 2-2.5 گھنٹے بعد ادا کیے جائیں تو نماز اوابین کہلاتے ہیں۔ گویا دن کے پہلے پہر سے آخر پہر تک جب بھی وقت میسر آئے یہ نوافل ادا کر لیں۔ اور جناب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے اے آدم کے بیٹے، دن کے شروع میں میرے لیے 4 رکعت نماز ادا کر، میں تیرے سارے کاموں کے لیے کافی ہو جاؤں گا۔ کیا بڑی ضمانت ہے کافی ہو جانا۔ کافی ہونے کا مطلب ہے کہ بس پھر کوئی گنجائش رہی نہیں کمی کی، کہ سارے کاموں میں میں کافی ہو جاتا ہوں۔ اور اتنی بڑی فضیلت کو چھوڑ کے نیند کے لیے اور شیطان کے پیچھے چل کے ہم کتنا بڑا خسارے میں مبتلا ہیں، کتنا بڑا نقصان ہم نے اپنا کر لیا ہے۔ اور نماز چاشت کے لیے کم از کم 2 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت ہے، البتہ 4 رکعت پڑھنا افضل ہے۔ اور لمحہ فکریہ یہ ہے کہ کسی چیز کا گراں، نایاب اور بہت سے فوائد کا حامل ہونا اپنی جگہ، لیکن جب تک ہم اس کی اہمیت، وقت، قدر و منزلت اور فوائد سے آگاہی اور اس کے حصول کا طریقہ کار معلوم نہیں کریں گے، اس کو حاصل کرنے کے لیے بے قرار تمنا، اپنی بھرپور توجہ، لگن، محنت اور کوشش بروئے کار نہیں لائیں گے، ہم اس کے فوائد سے فیضیاب نہیں ہو سکیں گے۔ ہم نے یہ ان احادیث کی روشنی میں یہ تو سمجھ لیا ہے کہ اس کے فجر کے ثمرات اور برکات کیا ہیں۔ اب ہمیں ان برکات کو سمیٹ کر اپنے لیے جمع کرنا ہے تاکہ جناب نبی کریم علیہ السلام کی دعائے برکت ہمارے ہر روز اور ہر شب کا مقدر بن جائے۔ مانتا ہوں کہ رات کے پچھلے پہر سحر اور فجر کو اٹھنا بہت مشکل ہے، نیند ہے کہ پیچھا چھوڑتی نہیں ہے، جسم مزید آرام کرنے پر بضد ہوتا ہے، آنکھیں کھلنے سے انکار کرتی ہیں، اور اد کھلی آنکھوں سے دیکھا تو شیطان نے پھونک مار دی کہ اب سوتا رہے، اب بہت ٹائم پڑا ہے، پڑھنی ہے۔ شیطان کبھی نہیں کہتا کہ نہیں پڑھنی، کہتا ہے پڑھنی ہے لیکن ابھی بہت رات باقی ہے، 5 منٹ سو لے، حالانکہ 5 منٹ سے کچھ نہیں ہوتا، اور پھر آنکھیں بند کر کے کروٹ لے لیتے ہیں اور خواب غفلت میں ڈوب جاتے ہیں۔ پھر سورج بلند ہو جاتا ہے، اس کی کرنیں چھیڑتی ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اب نماز کا وقت ہی گزر چکا ہے۔ پھر کبھی افسوس سے ہاتھ ملتے ہیں، کبھی کوئی افسوس سے ہاتھ بھی نہیں ملتا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی ہوئی ہے۔ بلا شبہ انسان گھاٹے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی ہوئی ہے کہ بلا شبہ انسان گھاٹے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے۔ اور رب العزت نے اپنے قریب ہونے کے اور ان کے رب العزت کے قریب جانے کی اور اپنی دعا کو یقینی بنانے کے اور خصوصی انعامات اور برکات کو اور اپنی رضا کو حاصل کرنے کے لیے بہتر وقت یہی چنا ہے، یہ تہجد کا وقت
اور یہ فجر کا وقت، اور اپنے لائف پارٹنرز کو بھی، چاہے وہ شوہر ہیں یا بیوی ہیں، ان کو بھی اس نعمت کے اور برکت کے حصول کے لیے قائل کریں، مائل کریں، ترغیب دلائیں، اور ایک ایک نبی کریم علیہ السلام کی بشارت اور دعا بتائیں کہ یہ ہے، یہ خود بھی میں سیکھنا چاہتی ہوں اور سیکھنا چاہتا ہوں، اور آپ کو بھی سیکھنا اور سکھانا چاہتا ہوں۔ اور جناب نبی کریم علیہ السلام کی ایک اور حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا اللہ اس مرد پر رحم فرمائے جو رات کو اٹھے اور نوافل ادا کرے، اپنی بیوی کو جگائے اور وہ بھی نوافل ادا کرے، اور بیوی اٹھنے میں سستی کرے تو اس کے چہرے پر پانی چھڑک کر اسے جگائے۔ اللہ رحم فرمائے اس عورت پر جو رات کے وقت اٹھے اور نوافل ادا کرے اور اپنے شوہر کو بھی جگائے اور وہ بھی نوافل ادا کرے، اور اگر شوہر اٹھنے میں سستی کرے تو اس کے چہرے پر پانی چھڑک کر اسے جگائے۔ اور یہ سنن ترمذی کی حدیث نمبر 1308 ہے۔ اب کتنی برکت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پہ آئے۔ نبی کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ اس پہ رحم فرمائے۔